رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، مزاج کیسا ہے؟ شکر ہے اللہ کا، تم بتاؤ۔ میں بھی اچھا ہوں یار۔ میں تمہیں چاروں طرف ڈھونڈ رہا ہوں اور تم ہو کے کمرے میں بند ہو۔ چلو کہیں تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ چلو۔ دوست، میں کچھ سوال کروں تم سے؟ بالکل، شوق سے۔ دوست یہ بتاؤ، اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ رب العزت کی جانب سے چنا ہوا ایک مکمل دین ہے۔ دلیل: ان الدین عند اللہ الاسلام، پارہ 3 اور صفحہ نمبر 11۔ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اول یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ تو پھر چلتے چلتے یہ بھی بتا دو کہ اسلام دنیا کا پہلا دھرم یعنی دین کیا ہے؟ دوست، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہی دنیا کا سب سے پرانا دین ہے۔ اسلام اللہ کا وہ بہترین اور پسندیدہ دین ہے جو قیامت تک ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا سبب ہے اور ذریعہ نجات بھی۔ دوست، لیکن میں نے سنا ہے کہ اسلام صرف 1500 سال پرانا دین ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں تو کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ اسلام ہی سب سے پرانا دین ہے؟ عزیز دوست، بالکل، میں بغیر دلیل کے باتیں نہیں کرتا، تمہیں بخوبی معلوم ہے۔ میرے عزیز دوست، یہ تو یہود و نصارہ کی ناپاک کوشش ہے کہ اسلام کو سابقہ ادیان سے الگ کر دیا جائے، حالانکہ دین اسلام سابقہ ادیان کی تکمیل کے لیے ہی آیا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہے جو سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات ہے۔ میرے عزیز دوست، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لا چکے، جس پر قرآن پاک کی یہ آیت ایک دلیل ہے: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پارہ 4 اور رکوع نمبر 5 اور صفحہ نمبر 7۔ یعنی محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ یہ آیت میری اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے بہت سے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ تو اب میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کیا انبیاء سابقین نے بھی ایک اللہ ہی کی عبادت کی؟ تو قرآن پاک کی یہ دوسری آیت سنو، پارہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 3۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجیں سب کی جانب یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 17۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سیدنا یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تم اسلام لے آؤ، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ تو یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب میں کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم تیرے معبود اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ہی کی عبادت کریں گے، جو کہ ایک ہی معبود برحق ہے، اور ہم سب اسی کے لیے اسلام لاتے ہیں۔ اسی طرح حواریوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، پارہ 3 اور صفحہ نمبر 11۔
ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ان تمام قرآنی آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام ہی سب سے پرانا دین ہے۔ شکریہ دوست، تم نے میری مشکلیں آسان کر دی۔ یقیناً اسلام ہی سب سے پرانا دین ہے، تو جس نے اسلام کو اپنایا اس نے آخرت کو سنوارا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں آئی ایم اے مسلم، تو ہم فخر سے کہتے ہیں آئی ایم اے مسلم۔ کسی نے بڑے اچھوتے انداز میں کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ چلو دوست، فجر کا وقت آن پڑا ہے، نماز کی تیاری کر لیتے ہیں۔ بڑا عمدہ